بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پاک اور بابرکت نام کے ساتھ، جس نے قلم کی قسم کھائی اور انسان کے ہاتھ میں قلم دیا، اور جس نے زبان اور لسان کو عرب کے ایک خطے سے نکال کر دنیا بھر میں پھیلا دیا اور انسان کو نطق کی فصاحت عطا فرمائی۔ یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی، وہ کسی ایک خطے کے لیے نہیں، کسی ایک گوشے کے لیے نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے وہ آج یہاں پہ شاہ سائیں عبداللطیف بٹائی کی سجی ہوئی اس خوبصورت محفل میں موجود ہے۔ جس وقت میں بات کرتی ہوں عبداللطیف بٹائی کی، تو میرا ان کے ساتھ جو پہلا تعارف ہے، جو پہلا رشتہ ہے، وہ مولانا جلال الدین رومی کے توسط سے ہوا۔ ہمارے والد صاحب فارسی بولا کرتے تھے اور انہوں نے ہمیں اقبال کی فارسی شاعری اور رومی کی فارسی شاعری پڑھائی۔ اس کے بعد جب سفر کے مواقع ہوئے، استنبول یونیورسٹی میں آنا جانا ہوا، تو میں نے کونیا میں رومی کے ہاں وہ جذب کی کیفیت دیکھی، وہ عشق کی کیفیت دیکھی کہ جو آپ کے اندر کے انسان کو جگاتی ہے اور کشاں کشاں کسی اور دیس میں لیے جاتی ہے۔ وہاں پہ کل بھی بات ہو رہی تھی پرسوں کہ اقبال کا بھی تکیہ لگا ہے، لیکن عبداللطیف بٹائی جن کے پاس سفر میں، حضر میں، ہر جگہ تین چیزیں ان کے پاس رہیں: کلام الہی، قرآن مجید اور مثنوی مولانا روم، اور تیسری چیز ان کے پردادا عبدالکریم بلڑی کا کلام۔ تو ان کو وہاں نہ پا کر ایک عجیب سی محرومی کا بھی احساس ہوا، جس میں میں سمجھتی ہوں کہ صرف سندھ کے یا سندھ کی سرزمین والوں کا قصور نہیں، ہر اس انسان کو قصور ہے جو خوبصورتی شاعری پڑھتا ہے، جو انسانیت کے اسباق یاد کرتا ہے، لیکن اس کو جہاں تک ہو سکے پھیلا نہیں سکتا۔ ابھی ہماری خوش بیاں اور خوش لساں ناظمہ صاحبہ نے فرمایا کہ ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں سندھ کی زبان ملی اور ہمیں شاہ عبداللطیف بٹائی ملا۔ میں تھوڑی سی جسارت کروں گی، تھوڑا سا اختلاف کرنے کی، کہ شاہ عبداللطیف بٹائی ہر اس انسان کو ملے گا جو اس کی جستجو کرے گا۔ اور سندھی زبان جو ہے، اس پر کسی ایک خطے کا، کسی ایک ذہن کا، کسی ایک انسان کا یا کسی ایک فرقے کی کوئی اجارہ داری نہیں۔ ہر انسان جو ڈھونڈے گا، جو جستجو کرے گا، جو چاہے گا، اسے یہ زبان ضرور آئے گی۔ اور خاص طور پہ میرا پنجاب سے تعلق ہے، پنجابی اور سرائکی آنے کی وجہ سے سندھی زبان سیکھنا آسان تھی، کچھ اس میں میرے شوق کا بھی دخل رہا۔ لیکن اگر میں یہاں پہ شاہ عبداللطیف بٹائی یونیورسٹی اور محترمہ جناب وائس چانسلر پروین شاہ کا ذکر نہ کروں تو یہ بہت ناانصافی ہوگی۔ انہوں نے مجھے 2012 میں بلایا ایک کانفرنس کے لیے، جس میں میں نے ڈینش ادب سے، جو دوسری جنگ عظیم میں 5 برس ڈنمارک میں تسلط رہا جرمن حکومت کا، لیکن ڈینش حکومت نے اپنا ایک نوجوان نہیں گرنے دیا۔ انہوں نے خاموشی سے ہتھیار ڈال دیے اور ان سے کہا کہ آپ لوگ جس طرح سے چاہتے ہیں اس ملک کو استعمال کریں، لیکن یہاں پہ خون کی ہولی نہیں کھیلی جائے گی۔ تو جن شعراء نے احتجاج کیا، انہوں نے شاعری کی زبان میں احتجاج کیا۔ اس کے بعد سال گزشتہ میں پھر مجھے آنے کا، بلکہ اسی سال جنوری میں پھر میں یہاں آئی اور میں نے ایک ڈینش شاعرہ کے بارے میں لکھا، جس نے ڈینش معاشرے کو بدلنے میں ایک بہت اہم کردار ادا کیا۔ پھر وہاں سے شاہ عبداللطیف بٹائی یونیورسٹی ہی سے مجھے اس بات کا زیادہ تجسس ہوا، زیادہ شوق ہوا کہ کسی طرح سے مجھے بھی سندھی زبان اتنی سی آ سکے کہ میں عبداللطیف بٹائی کی شاعری کو، اس جذبے کو اسی زبان میں سمجھ سکوں۔ جیسے کہ جرمن شاعر گوئڈے کہتا ہے کہ جس انسان کو کوئی دوسری زبان نہیں آتی، اسے اپنی زبان بھی نہیں آتی۔ تو خود اپنی زبان تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اور اس کے چیستان کو سمجھنے کے لیے ایک دوسری زبان سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جس وقت ہم شاہ عبداللطیف بٹائی کی بات کرتے ہیں تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ہفت رنگ گیند ہے، ایک چمکیلی گیند جو تیزی سے چلے جا رہی ہے اور اس کے اوپر نظر نہیں ٹھہر رہی کہ اس کے کس پہلو پہ بات کی جائے۔ ان کی شاعری کی بات کی جائے، شاعری جزوی استاذ پیغمبری جو پیغمبری کا ایک حصہ ہے، یا اس موسیقی کی بات کی جائے جو شاعری کے دھاگوں کو لے کر موسیقی کے اندر لپیٹتی ہے اور انسان پر ایک جادو طاری کر دیتی ہے۔ لیکن میں نے آخر پہ یہ سوچا کہ شاہ سائیں کی جو سب سے بڑا پیغام، جس کی آج ضرورت ہے، دور حاضر میں ضرورت ہے، ابھی فرانس کا حادثہ آپ نے سنا، اس سے پہلے یورپ میں جو حادثات ہوتے رہے اور جو
ٹیررزم جسے کہتے ہیں، تشدد ہوا، اس کے پیچھے ہمیشہ مسلمانوں کا ہاتھ ڈھونڈا جاتا ہے۔ اس وقت ہمیں سب سے بڑی ضرورت ہے وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، تیرے دین و ادب سے آ رہی ہے بوئے رہبانی، یہی ہے مٹنے والی امتوں کا عالم پیری۔ تو آج کا جو دور ہے جس میں ایک عالم پیری ہے امتوں پر، اگر اس کو کوئی چیز دوبارہ شباب عطا کر سکتی ہے، اگر اس کے تنے مردہ میں کوئی چیز جان ڈال سکتی ہے، تو وہ اس وقت شاہ سائیں عبداللطیف بٹائی کا کلام ہے، کیونکہ اس کے کلام میں ابھی بہت اشعار پڑھے گئے، اور جو شعر میں نے رٹا ہوا تھا سندھی تلفظ کے ساتھ وہ بھی پڑھا گیا۔ تو میں صرف ایک یہ مصرع کہوں گی کہ دوست مٹھا دلدار عالم سب آباد کری، کہ یہ کسی ایک سندھ کی سرزمین کی بات نہیں ہے، بہت شکریہ، یہ پوری انسانیت کی بات ہو رہی ہے۔ کسی نے شاہ سائیں سے پوچھا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی؟ جواب ملا میں درمیان میں ہوں۔ درمیان میں تو کچھ نہیں ہوتا، اعتراض کیا گیا تو انہوں نے فرمایا میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو دیکھیے کہ جس مفکر نے، جس فلسفی نے، جس شاعر نے، جس کی فکر اس کائنات کی، اس حیات کی نبضوں پر تھی، انہوں نے کہا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے آپ کو مٹا دیا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ اس وقت جو دنیا میں خون کے یہ چھینجے پڑے ہیں، انسانیت کا جو چہرہ داغدار ہو رہا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ زبان و بیان سے، رنگ و نسل سے، ملک و ملت سے ماورا ہو کر یہی انسانیت کا سبق دیا جائے۔ مولانا رومی نے فرمایا ہفت قرآن در زبانی پہلوی، کہ میرا جو کلام ہے وہ کلام نہیں، وہ قرآن ہے۔ اسی طرح سے شاہ سائیں نے فرمایا کہ یہ آیتوں آہن، کہ یہ اس کو تم بیات نہ سمجھو، یہ آیتیں ہیں۔ جو آپ یہ مماثلت دیکھتے ہیں تو انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک خطہ جس کو ہم صرف سندھ کے نام سے جانتے ہیں، یہ صدیوں پرانی تہذیب اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اور جو تحقیق کے راستے کھلیں گے، ہمارے نوجوان نسل جو ہے یہ اس عالم پیری کو ہٹائے گی اور تحقیق کرے گی، تو پتہ چلے گا کہ شاہ عبداللطیف بٹائی کا جو کلام ہے وہ صرف زبانوں تک محدود نہیں۔ میں ذکر کرتی چلوں ایک ڈینش فلسفی سوان کیرکیگارڈ، جسے انگریزی میں سورن کیرکیگارڈ کہا جاتا ہے، اس کی ایک بہت مشہور کتاب ہے، اسے انگریزی میں کہیں گے لیلی فرام دا گراؤنڈ اینڈ برڈ فرام دا ایئر۔ بالکل شاہ عبداللطیف بٹائی نے فرمایا کہ سبق سیکھو پرندوں سے، جن کی آشیانے طوفانی راتوں میں اجاڑ دیے جاتے ہیں، اور اگلی صبح وہ بغیر شکوہ کیے اللہ کے نام کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بٹائی کے کلام کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زمین سے جڑے ہوا کلام ہے۔ ان کے مخاطب وہی عام انسان ہیں، مچھیرے، دہقان، عام انسان، ان کے خدام۔ اور جو سب سے بڑی اور خوبصورت بات انہوں نے بیان فرمائی وہ یہی ہے کہ اپنے رویے میں محبت، تحمل، امن، بھائی چارہ اور یہ ساری چیزیں سمو دی جائیں۔ آپ نے ایک ہندو کو مار پیٹ کر مسلمان بنایا جا رہا تھا، تو آپ نے اس کو چھڑایا اور اپنے پاس ان کو لے گئے۔ اور میں اس وقت بہت ممنون ہوں جناب منظور احمد کناسرو کی کہ یہ بہت ساری باتیں مجھے ان کی کتاب سے، شاہ عبداللطیف بٹائی کے افکار اور شخصیت سے ملی، جو کہ میں نے مختصر عرصہ میں اس کے نوٹس وغیرہ لیے۔ تو وہاں سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کے ساتھ جو محبت ہے وہ مذہب کی تمام تر حدود اور قیود سے ماورا ہو جاتی ہیں، جسے آپ کہتے ہیں کہ بیونڈ the linguistical and geographical borders. It simply crosses these borders and mends into the universality. تو ان کا جو کلام ہے یہ حدود و قیود کی قید سے آزاد ہے، یہ زمان و مکان کی تمام تر قیود سے آزاد ہے، یہ آج سے 350 سال پہلے بھی اسی طرح سے سرسبز و شاداب تھا، یہ آج بھی سرسبز و شاداب ہے۔ جتنی نئی زبانیں جاننے والے آ کر عبداللطیف بٹائی کے کلام میں تحقیق کریں گے، ان کو اندازہ ہوگا، تحیر ہوگا کہ بے شمار ان کے بیت ایسے ہیں جن کو میں ڈینش کے کئی شعراء کے ساتھ ملا سکتی ہوں۔ ان کا سب سے پہلا جو ترجمہ ہوا وہ ایک جرمن مشنری ارنسٹ ٹرمپ نے کیا۔
1866 میں وہ چھپا وہاں پہ پہلے، اور اس وقت وہ آن لائن بھی موجود ہے، کیونکہ جرمن جو ہیں وہ اپنی زبان پر بہت فخر کرتے ہیں، اور ان کی ہمیشہ صدیوں سے یہ کوشش رہی کہ یورپ کی باقی تمام زبانوں کو اپنے اندر یا ضم کر لیں، یا جتنی نئی زبانیں ہیں ان کے چیدہ اور ان کے خوبصورت کلام کو اپنی زبان میں دخیل کر لیں۔ تو ڈاکٹر ارنسٹ ٹرمپ نے اس کا جو تراجم کیے، اس کے بعد اے قاضی کی جرمن اہلیہ جو تھیں انہوں نے اس کا، ایلسا قاضی، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ اس وقت ضرورت یہی ہے کہ تراجم کے ذریعے شاہ سائیں عبداللطیف بٹائی کا کلام جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا جائے۔ اگر میں اس وقت یہاں پر موجود ہوں تو اس کے لیے میں شکر گزار ہوں ایک دفعہ پھر وزارت سیاحت اور ثقافت کی، کہ جنہوں نے ابھی حال ہی میں میری کتاب چھاپی ہے زبانیں یار من دانش۔ وہ پوری ڈینمارک کے شعر و ادب کی پتھروں کے دور سے لے کر پوسٹ ماڈرنزم تک کی تحقیق ہے، تاریخ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ منتخب جو اس کے تراجم ہیں وہ شامل ہیں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان چھوٹے چھوٹے اقدامات کے ساتھ جو آج کا دور ہے، جو آج کے دور کا تقاضا ہے، وہ یہی ہے کہ تراجم کے ذریعے، تقابل کے ذریعے جو ہمارا سرمایہ ہے، جو ہم نے ایک زمین کے تک محدود کر رکھا ہے، کہ شاہ سائیں عبداللطیف بٹائی کی جو شاعری ہے وہ فرقہ واریت کے خلاف ہے، وہ ہر طرح کے لسانی، جغرافیائی، انسانی اور رنگ و نسل کے تعصب کے خلاف ہے، یہ جبر و استبداد کے خلاف ہے، اور ہر طرح کے استحصال کے خلاف ہے۔ اس میں سب سے خوبصورت بات جو مجھے اچھی لگتی ہے ذاتی طور پہ، اور جس کو میں نے مزید تحقیق کا موضوع بنایا اور میں اس کو مزید پڑھنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ شاہ سائیں نے خواتین کا جو کردار بیان کیا ہے اپنے کلام میں، آپ دیکھیں گے کہ اگر وارث شاہ کی ہیر ہے یا بھولے شاہ ہے، اس میں صرف ایک عورت کے اوپر یا ایک قصے کے اوپر سارا کلام گھومتا ہے، لیکن واحد عبداللطیف بٹائی کا کلام ایسا ہے جس میں ہمیں 7 عورتوں کا کردار ملتا ہے، جس میں ماروی ہے، مومل ہے، سسی ہے، نوری ہے، آپ کی سوہنی ہے، سورہ ہے اور لیلا ہے۔ ان 7 خواتین کے گرد انہوں نے جو خوبصورت ایک نظام بن کر دنیا کو دیا ہے، وہ 16ویں صدی کا یا 17ویں صدی کا جو ان کے معاصرین تھے یورپ بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہوگا یورپ میں وچ ہنٹنگ کا زمانہ تھا، جن خواتین کو پہ سرکشی کا الزام لگا تھا اس کو نظر آتش کر دیا جاتا۔ اس زمانے میں عبداللطیف بٹائی فرماتے ہیں، ان عورتوں کا استعارہ بتا کر فرماتے ہیں کہ عورت اس کی ذات کے اندر کا جو عشق ہے، جو اس کی خود سپردگی ہے، جو خود کو فنا کر کے محبوب کو تلاش کرنا ہے، اسے بتاتے ہیں کہ اسے اپنے اندر تلاش کرو۔ انہوں نے عورت کو مرد سے کہیں زیادہ بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو میں ترجمے کے ذریعے ڈینش ادب میں ضرور منتقل کرنا چاہوں گی۔ ایک دفعہ پھر آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔